بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ آج زراعت کی جو بات ہو رہی ہے، بلوچستان جو ہے وہ باقی صوبوں سے مختلف ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلومات ہے کہ بلوچستان میں صرف نصیر آباد ڈویژن، وہاں پہ نہروں کا نظام ہے۔ باقی جو بلوچستان ہے تقریباً آدھا بلوچستان سمجھو، وہاں پہ نہریں نہیں ہے۔ بلوچستان کی جو زراعت ہے ان کا انحصار صرف بارش کے پانی پہ منحصر ہے۔ تو بلوچستان کے حوالے سے میں یہ تجویز دیتا ہوں، اگر بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے ڈیم کے حوالے سے توجہ دی جائے تو بلوچستان کا جو زراعت ہے وہ انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے، آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی۔ آنریبل ممبر جو ہے وہ سپیچ کر رہے ہیں جی۔ کمال الدین صاحب ایک جی، آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی، پلیز جی جاری رکھیں۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے، زرعی ٹیوب ویل جو بلوچستان میں ہے، میں پہلے بھی یہ تجویز دے چکا ہوں کہ اگر یہ ٹیوب ویلز جو زرعی ٹیوب ویل ہیں، ان کو اگر حکومت وقت سرکار سبسڈی دیتے ہیں بجلی کی مد میں، اس کو جناب اسپیکر آپ کا توجہ، بجلی کی مد میں جو سبسڈی ذمہ داروں کو دیا جاتا ہے، اس کو اگر سولر سسٹم پہ لگایا جائے، اس میں ذمہ دار کا فائدہ ہوگا۔ دوسرا اہم فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو بجلی کا استعمال زرعی ٹیوب ویلوں پہ، اس کی آڑ میں جو چوری ہو رہی ہے، ہر وقت وہاں کی جو فیڈر ہے بند کیا جاتا ہے کہ ذمہ داروں نے بل نہیں دی ہے، جان بوجھ کر عوام کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے، تو اس سے بھی عوام کا جان ٹوٹ جائے گا اور ذمہ دار جو ہے وہ بھی بل سے نجات دلائیں گے، ان کو بھی بل سے نجات دلایا جائے گا۔ تو میرا تجویز یہ ہے کہ زرعی بوروں کو سبسڈی کے بجائے ان کو سولر سسٹم دیا جائے، یہ عوام کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بلوچستان کا جو پانی ہے، زیر زمینی پانی، روز بروز نیچے جا رہی ہے۔ یہاں تک ہے کہ ابھی تقریباً 1000 فٹ پہ بلوچستان کی زیر زمینی پانی ابھی موجود ہے، 1000 فٹ پہ۔ اگر بلوچستان کو زرعی ٹیوب ویل والوں کے حوالے سے چیئرمین صاحب، یہ کیا حالت ہے؟ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی۔ جتنے ہمارے آنریبل ممبرز کھڑے ہیں پلیز آپ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ فاضل ممبر ہمارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اپنی سپیچ میں جی۔ معین وٹو صاحب تشریف رکھیں جی۔ وٹو صاحب بیٹھ جائیں جی۔ جی محترم جناب چیئرمین صاحب، اگر بلوچستان میں زرعی ٹیوب ویل کے حوالے سے خصوصی فنڈ دیا جائے، یقیناً فیڈرل گورنمنٹ ان کا ویژن، ان کا پروگرام یہی ہے کہ بے روزگاری ختم ہو جائے،
تو بلوچستان کے حوالے سے اگر زرعی ٹیوبویلز لگایا جائے اور باقاعدہ ذمہ داروں کو یہ ذمہ داروں کے ساتھ یہ تعاون کیا جائے کہ وہاں کی جو زمینیں ہیں کافی عرصے سے وہاں پہ خشکسالی کا بھی وہ بحران ہے، تو یہ بھی ان کے لیے مفید رہے گا۔ دوسرا میرا تجویز یہ ہے قطراتی نظام، کیونکہ بلوچستان میں پانی کا کمی ہے انتہائی۔ قطراتی نظام اگر یہ متعارف ہو جائے یہ بہتر رہے گا، پانی کا بچت اور ذمہ دار کو مزید اس کے ساتھ تعاون اگر کیا جائے تو پانی کا بھی بچت ہوگا اور ذمہ دار کا بھی فائدہ ہوگا۔ تیسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے زرعی ادویات۔ ذمہ دار کو جو تباہ کیا گیا ہے زرعی ادویات، جو اسپرے کیا جاتا ہے، ذمہ دار جو اپنے فصل پہ اسپرے کرتا ہے، یہ ادویات جو ہے یہ یقیناً غیر معیاری ہے، اس پہ کوئی چیک بیلنس نہیں ہے، نہ ریٹ کا کوئی پتہ چلتا ہے، نہ کوئی دوا کا کوئی معیار کا پتہ چلتا ہے۔ ذمہ دار کو فائدے کے بجائے ذمہ دار کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس پر گورنمنٹ کا باقاعدہ ایک ایسا تحقیق، ایسا چیک بیلنس ہونا چاہیے تاکہ آپ ذمہ دار کو بھی فائدہ ہو اور اس کا فصل کو بھی فائدہ ہو۔ یہ یقیناً بے لگام لوگ ہیں، خاص کر جو ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھا بھی ہے، ذمہ دار کا دو طرف سے نقصان ہوتا ہے، ایک ان کا پیسوں کا نقصان ہوتا ہے، دوسرا اس کا فصل کا بھی اس سے نقصان ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں، تحقیقی ادارے جو زراعت کی تحقیقی ادارے ہیں، اگر یہ ادارے ایسے پودے باہر سے منگوائیں گے یا اپنے ملک میں ان کا تحقیق کریں گے، ایسے پودے لگایا جائے جو پانی کم مانگتا ہو، ان کا پانی مانگ کم ہو مگر عوام کو فائدہ زیادہ ہو۔ اگر زراعت کے حوالے سے ایسے پودے متعارف ہو جائے اور لوگوں کو باقاعدہ ان کا آگاہی ہو جائے کہ آپ علاقے میں یہ پودے لگا دیں، اور یہ پودے جو ہے پانی کم مانگتا ہے، کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ ایسے علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور بارانی علاقہ ہے، وہاں پہ پانی کا بہت ہی کمی ہے۔ اگر ایسے پودوں کا باقاعدہ ایک پروگرام ہو جائے ذمہ داروں کے ساتھ کہ یہ پودے جو ہے اگر آپ اس کو لگائیں گے تو یہ پودے جو ہے نئے مفید رہے گا اور یہ ذمہ دار کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا۔ ہماری یہ تجویز سے وزارت کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا چیئرمین صاحب، مہربانی۔